علماء ہیں یہ ہمیں اپنے قدموں میں بیٹھنے کا موقع فراہم کریں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں بیٹا علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی علماء کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ یاد رکھیں ان کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی کسی نبی کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وراثت ہوتی ہے علم۔ وہ علم عام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے نائبین مقرر کیے کہ جو قیامت تک ان کے علم کے فیض کو آگے پہنچاتے رہیں گے، اور وہ ہیں علماء۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، لیکن علماء سے مراد صحیح العقیدہ علماء، باعمل علماء۔ لہذا اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ آپ یہ کہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علمی منصب کا خیال نہیں کرتے، ان کے عقائد میں بگاڑ ہوتا ہے، یہ وہ عملی لحاظ سے بے راہ روی کا شکار ہیں، تو کیا ان کو بھی پروٹوکول دیا جائے، ان کو بھی ادب احترام دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح العقیدہ ہے، جو باعمل علماء کرام ہیں، ان کی قدر کو پہچاننا، ان کی قدر کرنا، ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عزت دینا، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے اور باعث سعادت ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا۔ گزارش یہی ہے کہ تھوڑے سے کلمات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، ذرا سی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ آپس میں گفتگو کرنا، باتیں کرنا، آگے پیچھے اٹھ کر آنا جانا، موبائل پر گفتگو کرنا، ویڈیو بنانا، سیلفی لینا، پکچر کھینچنا، یہ علمی مجلس کے اندر مکروہ اور خلاف سنت ہوتا ہے۔ بچوں سے میری گزارش ہے بالکل خاموش بیٹھیں، کوشش کیا کریں جب بھی کسی عالم کا بیان ہو بچوں کو پیچھے بھیج دیا کریں۔ پاسبل ہے کہ بچے کسی چلے جائے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہے بیٹا چلے جاؤ، جلدی سے اٹھ جاؤ، شاباش، تھوڑا راستہ دے، یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ہمارے بچے۔ بیٹا تم لوگ پیچھے بیٹھ کے ذرا میرا دیکھو، کوئی مجھ پہ حملہ کرنے والا ہو تو ذرا اس کو کور کر لینا، ٹھیک ہے؟ جاؤ، شاباش۔ اب بڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں، اور بیٹا باہر باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے بیٹا؟ غور سے بیان سننا آپ نے بھی میرا بچہ، شاباش۔ ایک دفعہ دوشی پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہاں ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ آیا ہوا ہے، ویسے تو شکلوں سے بھی تھوڑا بہت ظاہر ہو ہی جاتا ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور اس زمانے کو، دنیا کو سمجھنے والے لوگ آ کر مسجد میں بیان سن رہے ہیں، ورنہ اکثر ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی کے مطابق مجالس اور محافل میں تو شرکت کرتے ہیں کہ جس میں حصے نفس کا سامان ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر ایسی سپیچز کے جس کے اندر کوئی ہمیں فیوچر کے بارے میں اچھی بات بتائی جا رہی ہو، کوئی فیوچر پلان دیا جا رہا ہو، ان میں ہمارے نوجوان اب دلچسپی لیتے نہیں۔ اچھا، اس کا بڑا سبب ہمارا بھی ہے، ہم بھی ہیں کہ ایک جمعے کے بیان میں اگر ایک نوجوان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو کرنٹ ایشوز پہ کلام ہی نہیں ملتا، ایک عالم دین اس کی پرابلم سالو ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہی سابقہ خطبات سے اور نورانی خطبات اور 25 کہانیاں اور 24 کہانیوں سے وہ بیان بنا کر بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوان عمومی طور پہ مساجد میں نہیں آتے۔ یہ جو ایک گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے ینگ جنریشن میں علماء کے مابین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، مینٹلٹی بالکل چینج ہو چکی ہے۔ نوجوان کچھ سوچ کر آتا ہے، سامنے والا اس کے جواب میں اس کو رسپانس نہیں دے رہا ہوتا، تو ہمارے نوجوان بدزن ہو کے اپنی گیدرنگ بناتے ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ سلیکٹ کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو ان کو تھوڑا سا ہٹ کر رہا ہو، ان کے مائنڈ کو ہٹ کر رہا ہو، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق کلام کر رہا ہو۔ اور المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نہ اپنے گھر سے دین کی ABC سیکھی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، نہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسا نظام ہے۔ اب ایسا شخص جس کو ڈرائیونگ ہی نہ آتی ہو اور وہ کہے تم سب گاڑی چلا کے بتاؤ، میں بتاؤں گا سب سے بہترین ڈرائیونگ کون کر رہا ہے،
جس کو وکالت ہی نہ آتی ہو، وکیلوں سے گئے تم کیس لڑ کے بتاؤ، میں بتاؤں گا سب سے بہترین کیس کس نے لڑا ہے۔ جس کو میڈیکل لائن کی اے بی سی بھی نہ آتی ہو اور وہ سرجن سے کہے کہ تم آپریشن کرو، میں بتاؤں گا سب سے بہترین آپریشن کس نے کیا ہے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بیوقوف نہیں کہہ رہا، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب دین کی بیسکس ہمارے پاس نہ ہو اور ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہیں پہلے آپ تقریر کریں تو میں بتاؤں گا کون بہتر کہہ رہا ہے، میں سلیکٹ کروں گا کہ کس کے دلائل مضبوط ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کی بات قوی ہے کس کی کمزور ہے۔ تو آپ خود بتائیے، جب آپ کو بیسک سے نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن و حدیث سے استدلال کرنے کے 4 صحیح طریقے ہوتے ہیں: اقتضاء النص سے استدلال، عبارت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص سے استدلال۔ باقی استدلالات فاسدہ ہوتے ہیں، سب بیکار استدلال، اور اکثر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر استدلالات فاسدہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 4 کے نہ نام سنے نہ اس کی معرفت حاصل ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا نام لے رہا ہے، بخاری کا نام لے رہا ہے، ترمذی کا نام لے رہا ہے، لیکن بالکل تھرڈ کلاس قسم کا استدلال ہے، دلیل غلط طلب کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بہت سے تو ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ 4 نام زندگی میں پہلی بار سنے ہوں گے، اور اگر میں کہوں ان کو دہرائی دے تو آپ وہ بھی نہیں دہرا سکتے، بھی میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں۔ کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا ہوں، صرف آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا نوجوان یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، ایک دانشور بن جانے کے بعد، ایک علمی تحقیقی مقالہ لکھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ مفتیان کرام، علماء کرام تو ہماری پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو تو انگلیوں پہ ہم نچا سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کی گائیڈ لائن لینے کی؟ ایک داڑھی والے کی، امامے والے کی، سوشل میڈیا پہ جاؤ، پینٹ شرٹ پہنی ہو، خشخشی داڑھی ہو، ہیرو والے بال بنائے اور وہ بتائے کہ دین کیا ہے، اس سے ہم دین سیکھیں گے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، مولوی کی مت سنو، آپ خود جائیں، سنیں اور فیصلہ کریں۔ اکثر یہ اینکر پرسنز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہم ڈیبیٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم فیصلہ کریں گے، تو 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہمارے کہنے کے اوپر کر، کیونکہ ہم بہت سمجھدار آدمی، کر۔ دیکھیں کبھی بھی نہیں کرے گا۔ آپ بولیں اپنی بیٹی کا رشتہ میرے کہنے پر کر، اپنی بہن کا رشتہ میرے کہنے پر کر، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کسی چیز میں آپ کو فوقیت نہیں دے گا، آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مشورے دے سکیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم آپ کے سامنے ڈیبیٹ رکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لوگوں کو دین کی بیچاروں کو، جن کو اے بی سی معلوم نہیں، ان سے یہ کہنا کہ تم فیصلہ کرو، اور پھر جس سے کہا جائے وہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے کہ ہاں میں فیصلہ کروں گا، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 40 سال تک ایک ایسا عمل کر کے دکھایا کہ وہ بے نقص عمل تھا۔ چنانچہ جب آپ نے 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور بحکم الہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اولاً جمع کیا، تو ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ بے نقص اور بے عیب زندگی کا دشمنوں کی زبان سے اقرار کروانا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کی زندگی کے 40 سال ایسے ہیں کہ ہم ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، نگاہیں واپس آ جائیں گی، ہماری سوچیں فکریں ناکام ہو جائیں گی، لیکن آپ کی ذات میں نہ نقص نکلے گا نہ عیب نکلے گا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو جب وہ ہائپر ہو گئے اور انکار کر دیا، لیکن آپ غور کیجئے، انہوں نے انکار کیا۔ ابو لہب نے بہت گندے جملے اس وقت کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا اور بعد میں ہلاک ہوا۔ لیکن آپ غور کریں گے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس کے بعد نبی کریم کی سابقہ زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے کر، کسی ویک پوائنٹ کو لے کر کوئی اسکینڈل بنایا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ماحول ایسا چل رہا ہے، تیری ویڈیو لیک کر دوں گا، تیری آڈیو لیک کر دوں گا، تیرا پلان لیک کر دوں گا، وہ فوراً یہ جیسی ویک پوائنٹ نظر آتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے جتنے بھی کوئی ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ان کی ویڈیو لیک کر کے اس کی ویورشپ کم کر دیتی ہے، اس کا ووٹ بینک کم کر دیتی ہے۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی کے اندر کوئی نقص ہوتا تو وہ فوراً کہتے کہ 26ویں سال میں آپ نے جب ہم سب دوست مل کر ایک جگہ موجود تھے آپ نے یہ لوز ٹاک کی تھی، یہ آپ نے کریکٹر لیس بات کی تھی، یہ آپ کے اخلاقیات کی گراوٹ تھی. نہیں، 40 سال تک نگاہ ڈالتے رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے عیب اور بے نقص نظر آئے. اعلان نبوت ہوا. یہ دراصل پورے ایک خطرناک قسم کے معاشرے کو اپنا مخالف بنا لینا تھا. وہ قریش تھے. قریش قرش سے نکلا ہے. قرش ایک سمندری جانور تھا جو سب پہ غالب آتا تھا. اس سے اس میں تصغیر بنایا محبت میں، محبت کے ساتھ. اس میں تصغیر جو ہوتا ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف اس کو منتقل کرتے ہیں، کسی کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے، پیار و محبت، کبھی کسی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے. تو انہوں نے عظمت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے قرش سے قریش نکالا. قریش سب پر غالب رہتے تھے یہ قبیلہ، اور اس لیے نکالا کہ وہ جنگجو قوم تھی. ان کے ہاتھ میں کبھی قلم نہیں آیا تھا، تلواریں. اگر خاندان کے ایک بھی فرد سے کوئی پنگا لے لیتا تھا، جس کو ہم عرف عام میں پنگا کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ چھوڑتے نہیں تھے. سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی. خوخار قوم. اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جو تمہارے آباء و اجداد تمہارے عقیدے پہ مر گئے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. یہ کہنا آسان تو نہیں تھا نا. ابھی آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے اور کہے تم سب کے عقیدے خراب ہیں، تم سب جہنم میں جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی جہنم میں جائیں گے. پہلی بات تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو پھر جو آپ اس کی خاطر تواضع کریں گے وہ پھر اسی نسلیں یاد رکھیں گے. یہ آسان ہے کسی کے عقیدے کو غلط کہنا اور بدل دینے کی کوشش کرنا. میرے آقا نے کیا تنہا، اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر یہ جملے کہے تو سارے دشمن ہو گئے. پھر آپ کے صدیق اکبر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لے کر آئے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید، حضرت بلال ایمان لے کر آئے. بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف نسبت کی جاتی ہے. میرے بچوں، جن کو گھر بیٹھے اسلام مل گیا، آپ نے گھر بیٹھے آنکھ کھلی تو آپ کے کان میں سب سے پہلے لاشعوری کے عالم میں اذان دی گئی، سب سے پہلے ذکر الہی آپ کے ذہن میں جگہ بنائی. اس میں پھر جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ محمدی ہیں، آپ آخری نبی کے امتی ہیں، آپ مسلمان ہیں. آپ کو کلمے یاد دلائے گئے، آپ کو اپنے عقیدے بتائے گئے. گھر بیٹھے ایمان مل گیا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے جو چیزیں گھر بیٹھے ملے اس کی قدر نہیں ہوتی. ذرا اس پرابلم کو دیکھیں، ان مشکلات کو دیکھیں کہ جب صدیق اکبر جیسے بزنس مین نے اعلان کیا کہ میں نبی کی اتباع کر رہا ہوں، لوگوں نے کاروباری ڈیلنگز ختم کر دی. جن کی آنکھوں میں اپنائیت تھی ان کے غیریت پیدا ہو گئی. جو محبت سے دیکھتے تھے نفرت سے دیکھنے لگے. مجالس سے نکال دیا گیا. ایک طریقے سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا سیاسی تنہائی، وہ ایسی سیاسی تنہائی آپ کو حاصل ہو گئی. کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی معاملہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. جو عورتیں پہلے آپ کے پاس آتے تھیں آنا چھوڑ دیا، تنہا ہو گئے. اور زندگی کے خطرات، لیکن وہ استقامت کے ساتھ نبی کریم کے ساتھ رہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً صحابہ سے فرمایا کہ اپنے ایمان کو ابھی ظاہر مت کرو، چھپا کر رکھو. کیونکہ سرکار جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جائے تو کوئی پیچھے ہو. فطرت انسانی ہے، طبیعت انسانی ہے، نازکی بدن ہے. تو بہت ساری حکمتوں کے تحت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اظہار سے بنا دیا. یہاں پہ میں آپ کو نقطہ سمجھاؤں گا کہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، یہ بتائیے نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، چھپا کر رکھو، یہ بزدلی تھی یا حکمت تھی؟ زور سے بولو. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی عالم دین کسی مسئلے پر اس لیے حکمتاً کلام نہیں کرتا کہ اسے اپر لیول پہ کام کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ آواز اٹھانا اتنے مؤثر نہیں ہوگا. جب اس کا ریئیکشن آئے گا، رسپانس آئے گا تو جو ہو رہا ہے کام دین کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ حکمتاً جب خاموش ہوتا ہے تو ہمارے جوشیلے طبقے اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ و فکر نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ ہے پی پی، ہمیں ٹی ٹی. ٹی ٹی مینس ٹناٹن اور پی پی مانے پلپلے. یار یہ کیسے علماء ہیں؟ خاموش ہیں علماء، انہیں بولنا چاہیے.
اور ہم جیسوں کو تو بہت ہی بولتے ہیں آپ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، فلاں مسئلے پہ کیوں نہیں بولتے، فلاں پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو میں جواب میں بالکل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی میں تو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہوں،